آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے، آپ کی چہرے کی مسکراہٹیں بڑی اچھی ہیں اور آپ بڑی زندہ دلی سے سن رہے ہیں۔ میں معاشرے میں سماج میں پھیلی ہوئی کچھ برائیوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان کرتے ہیں، کسی علاقے میں لوگ بتاتے بھی ہیں کہ فلاں جگہ پر ایسا ہے، فلاں جگہ پر ایسا، کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا، مگر جس طبقے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا۔ جیسے میں مسجد میں بیان کرتا ہوں نماز کی پابندی پر، وہاں تو سارے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بیان نماز کے بعد ہی کر رہا ہوں، تو وہ آئے ہیں نماز پڑھنے والے ہی آئے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ بازار میں کہیں گھوم رہے، اور میں بیان تقریر کرنا ان لوگوں کے سامنے جو نمازی ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ جیسے ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے دواخانہ کھول کے بیٹھا اور سارے ہیلدی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، تو وہ دوا کس کو دے گا؟ تو تبلیغ دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ رائٹ جو مجمع ہے اس کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ان کی ضرورت کی بات کی جائے، تب وہ چیز افیکٹو ہوتی ہے۔ جیسے ایک ٹاپک ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب کے نشے کے بارے میں بولا جائے گا، تو اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو شراب نہیں پیتے، ہمیں کاؤنسلنگ تو ان کی کرنی ہے جو شراب کے نشے میں دودھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بول رہا ہوں جو شربت دیدار پیتے، سبحان اللہ، کم نہیں پیتے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ایسی گیدرنگز کریں جو چھوٹی ہوں، بہت بڑا مجمع نہیں ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو لے کے بیٹھا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ ترقی یافتہ قومیں اسی طرح سے کرتی ہیں، ان کے مجمع بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی میتھڈز بڑی ہوتی ہیں، ان کے طریقے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، ان کے سمجھانے کے انداز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے جلسوں کے عادی ہیں، ہونا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، بڑے بڑے جلسے ہونے بھی چاہیے، مگر اس میں وہ طبقہ ہونا چاہیے جس طبقے کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو بہت عظیم خطبہ، پوری دنیا جانتی ہے اس کو، اور ہیومن رائٹس کا سب سے عظیم چارٹر جو کسی کو کہا جائے انسانی حقوق کا، تو اس خطبے سے بہتر کوئی چیز بے نہیں شک، سبحان اللہ، ہے۔ یورپ نے بھی تسلیم کیا ہے، مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے، جو دشمن ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم جتنی بھی کتابیں لکھ ڈالیں یہ ایک خطبہ ان ساری کتابوں پر بھاری ہے، سبحان اللہ، ہمارے نبی کا خطبہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، وما ینطق عن الہوی بے شک، ان هو الا وحی وحی یوحی۔ سبحان اللہ، میرے حبیب جو بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بات اللہ کی مرضی سے ہوگی وہ سب پر بھاری ہوگی۔ بے شک، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے سبحان اللہ، کہ جن لوگوں کی تعلق سے ہم بات کریں گے آپ ہمارے ایمبیسڈر ہوں گے، کیونکہ اب یہاں سے آپ یہ سمجھ کر جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی نظر میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے، کہ جن تک یہ پیغام پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہوگا، آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ وہ باتیں ان تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کو سنا رہا تھا اور میں نے آپ کو آیت سنائی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90۔ اکثر تلاوت کرنے والے اس آیت کی طرف دھیان دیتے ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن شریف پر غور بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے علماء سے پوچھنا چاہیے، جانکاروں سے پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہی ہیں اور شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہنا۔ کس لیے بچتے رہنا؟ لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پاؤ، تم کو کامیابی ملے۔ چار چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، چار کعبوں کا۔ ایک ہے شراب، دوسرا ہے جوا جو بہت عام ہو گیا ہے،
آج کل تو کرکٹ کے میچز پہ بھی عام جوا لگتا ہے، بلکہ یوٹیوب پر اس کا پروموشن ہوتا ہے، آپ اپنی ٹیم بنائیے، آپ یہ کیجیے وہ کیجیے، اور ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دس از اوکے، کیونکہ یہ تو آفیشیلی پروموٹ ہو رہا ہے نا، سو آئی کین ڈو دس، وائی ناٹ. تو اس میں پھر آدمی جوئے کی لت میں پڑ جاتا ہے اور انجانے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ حرام کام میں پڑ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور پھر تباہی میں چلا جاتا ہے. تو ایک تو شراب ہے. اچھا شراب، اب شراب سے آپ اس کو، خمر سے مراد آپ ہر ایسی چیز جس سے نشہ ہے اس کو سمجھیے، صرف وہ لیکر کو مت سمجھیے، دارو کو مت سمجھیے، اس میں ڈرگس بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہیروئن بھی آ جاتی ہے، اس میں چرس بھی آ جاتی ہے، اس میں گانجا بھی آ جاتا ہے، اس میں الکوہل بھی آ جاتا ہے، اس میں وسکی بھی آ جاتی ہے، اس میں برانڈی بھی آ جاتی ہے. ساری چیزیں، جتنی چیزیں، جس چیز کی تھوڑی سی مقدار بھی نشہ لائے وہ حرام ہے، تھوڑی سی مقدار بھی اگر ہو اور وہ نشہ لائے تو وہ حرام ہے. اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے. آپ یورپ پہ جا کے دیکھیے، اب تو ان کے نظام پر بڑی ہنسی آئے گی، ہم سبھی اس کے شکار ہوتے رہتے ہیں. آپ ٹوائلٹ پہ جائیے، آپ کو پانی ملے گا ہی نہیں. وہ فلش کرنے کے لیے تو پانی ہوگا لیکن دھونے کے لیے نہیں ہوگا، وہاں کاغذ ہوگا. باہر آ کے ہاتھ دھوئیں گے لیکن جس جگہ سے گندگی نکلی وہ نہیں دھوئیں گے، اس کو صرف کاغذ سے پوچھیں گے، اور پھر سوٹ پر اسپرے کریں گے. آپ کو پتا ہے یہ جو فرینچ اسپرے بہت بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے نام میں نہیں بتاتا ہوں آپ کو، ورنہ پھر اس کا پروموشن ہو جائے گا. تو فرانس سے یہ نکلا ہے. اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لوگ مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے، یہ ان کی ہسٹری ہے. اور وہ بدبو نہ پھیلے اس لیے اسپرے مارتے تھے، جس کو آج لوگوں نے فیشن بنا لیا. ہمارے یہاں تو نہانا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، سبحان اللہ. بلکہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اتنا ہائیجینک ہمارا مذہب ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ہم کو سمجھا رہے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ. اور تمہاری آواز نہ آئی کیوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ندیا کے باہر بیٹھے ہو ادھر قریب، تو یہاں سے یہ ندی کسی سمندر سے ملے گی، وہ سمندر جا کے مدینے کے ساحل سے ملے گا، جدہ کے ساحل سے ملے گا. میرے آقا کی بارگاہ میں یہ قطرے جائیں گے تو ہمارا سلام پیش کریں گے انشاءاللہ، ہوائیں جائیں گی تو ہماری درود کی آوازیں پیش کریں گی انشاءاللہ، لیکن ہمیں اس پہ انوالو ہونا ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شراب یا کوئی بھی نشہ ہو، وہ کسی بھی نام پر لیا جاتا ہو. کبھی کبھی تو بڑے پائس نشے والے بھی ہوتے ہیں، دے آر ویری پائس، کیونکہ اس نشے ہی سے ان کو راہ ملتی ہے روحانیت کی. اللہ رحم فرمایا. اب اس کو یوں بھی کرنے لگ گئے لوگ. اور اس کا بھی حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ شراب کو نام بدل بدل کے پیئیں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بیئر میں نشہ نہیں ہوتا تو اس میں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے اس سے کاؤنٹر کوشچن کیا، میں نے کہا جناب بیئر میں نشہ نہیں ہوتا تو چائے کی دکان میں بکتی کیوں نہیں، وہ شراب کی دکان میں کیوں بکتی ہے؟ اب کسی چائے والے کے جائیے جناب ایک کپ بیئر دیجیے تو ملے گی؟ بتائیے ملے گی؟ وہ کہاں ملتی ہے؟ کس دکان میں ملتی ہے؟ شراب کی دکان. شراب کی دکان میں. تو کبوتر با کبوتر، باز با باز، جو چیز جس سے متعلق ہوگی وہیں وہ پائی جائے گی نا. تو آپ دکان تو وہاں رکھ رہے ہو کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا. تو یہ سب بہلاوے کی باتیں، یہ چھلاوا ہے. چھلاوا ایک طرح کا یہ دھوکہ ہے، جس دھوکے میں ہمارے بچوں کو ڈالا جاتا ہے اور ان کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اس کا ایڈکٹ بنایا جاتا ہے. اور اس ایڈکٹ کرنے کے بعد تباہی ایسی آتی ہے کہ پورے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ برباد ہو رہے ہیں. لیکن وہ نشہ جو ایک ایسی بری لت ہے نا کہ ایک بار وہ لگ گئی تو پھر چھوٹتی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. شراب ہے، جوا ہے، پھر اس کے بعد انصاب یعنی بت. اب اس کی تفصیل آئے گی آگے، لیکن میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر نعتیں نہیں سنا پاؤں گا. میرے پاس ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اس لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، دعا بھی پڑھا دے گا، ذکر بھی کرا دے گا، اور سلام بھی پڑھا دے گا، اور نعت بھی پڑھے گا، اور قصیدہ بھی پڑھے گا، اور سب کرے گا. تو اٹس ملٹی ٹاسکنگ فار می. تو وہ بت کی سمجھ لیجیے بت ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ پانسے ڈالنا. پانسے ڈالنا یعنی جانتے ہیں آپ وہ
فال نکالنے کے لیے اس زمانے میں تیر ہوتے تھے لوگوں کے پاس، وہ خانہ کعبہ کے سامنے یہ حرکتیں کرتے تھے، کہیں اور نہیں، خانہ کعبہ کے سامنے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ ان کے پاس 3 تیر ہوتے تھے، ایک تیر پر یس لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پہ نو لکھا ہوتا تھا، ایک تیر بلینک ہوتا تھا۔ اب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تو پھر وہ تیر پھینکتے تھے، اور جو تیر ان کے سامنے آتا تھا اس کے مطابق اگلا کام وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کا ایک آلٹرنیٹو دیا ہم کو، کسی سے منع کیا تو اس کا دوسرا بدل ہم کو دیا۔ ایسا نہیں کہ فطری چیزوں کو اسلام نے روکا ہے، لیکن اس کا جائز طریقہ دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر زنا کو حرام کیا تو نکاح کو حلال کیا، کہ آپ کو جو اپنی خواہش پوری کرنی ہے زنا کے ذریعے مت کیجیے، اب شادیاں کیجیے اور اس کے بعد اپنی اس خواہش کو بھی پورا کیجیے اور نسل کو بھی آگے بڑھائیے اور پاکیزہ بھی رہیے، پاکیزگی کے ساتھ وہ سب کیجیے۔ میں پرسوں ایک اسکول میں انسپیکشن کے لیے گیا تھا، تو ٹیچرز کا ایک ہمارے ساتھ سیشن ہوا، تو ایک ٹیچر نے بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھ سے پوچھا کہ بچے جو ہیں ہمارے ساتھ اسکول میں بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں اور ڈانٹنے کے بعد بھی نہیں مانتے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے، کاؤنسلنگ کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جیسے موبائل کی لت ہے، اب موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ کرونا نے سب سے بڑا برا کام جو کیا وہ اس میں سے ایک کام یہ تھا، کووڈ نے، کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ بھی آن لائن ٹیچنگ کے نام پر۔ ٹیچنگ تو کچھ ہوئی نہیں، موبائل کی عادت بن گئی بچوں کو۔ تو اس سے ان کو کس طریقے سے روکا جائے؟ میرے ذہن میں فوراً ایک آیت آئی، میں نے کہا کہ سر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب اسلام کسی چیز سے روکتا ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹو دیتا ہے، ایسا نہیں کرو تو ایسا کرو۔ جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا۔ تو کسی چیز کو حرام کیا تو کسی کو حلال کر کے راستہ تو دیا کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو، تو کچھ آپ کو اس کا آلٹرنیٹ دینا پڑے گا۔ آپ صرف سٹاپ کرو گے، جیسے پانی ہے، پانی کو آپ پانی کا مزاج ہے اس کا بہنا، اب اس کو اگر آپ سٹاپ کرو گے، اس پہ ڈیم بناؤ گے، تو کہیں سے تو راستہ دینا پڑے گا اس کو کہیں بہنے کے لیے، ورنہ وہ پھر آپ کو تباہی پھیلائے گا۔ تو آپ اس کو ادھر ادھر مت بہنے دیجئے، اس کو چینل دے کر کے الیکٹرک پاور کے لیے اس کو لا کے پنکھے پہ گرائیے تو وہ آپ کو پاور دے گا۔ پھر بچے ہوئے پانی کو پائپنگ کے ذریعے سے گھر میں لائیے، وہ آپ کی پیاس بجھائے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں بہنے دیں گے تو وہ سیلاب بن کر کے آپ کے گھر میں گھس جائے گا۔ یہی جوانی کا بھی سیلاب ہوتا ہے کہ جوانوں کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کو اگر آپ راہ نہیں دیں گے تو پھر اپنی بے راہ روی پہ وہ جائیں گے، پھر تباہی پھیلا دیں گے۔ اس لیے ان کو چینلائز کرو، ان کی انرجی کو مدینے کی راہ دے دو، وہ خود رسول اللہ کے غلام بن جائے۔ وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں جو آیت آئی وہ آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ بظاہر تو اس آیت کا تعلق حضور کی شان سے ہے یا حضور کی عظمت سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات دوبارہ سمجھنی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں ایک لفظ پیش کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، پلیز say it again، پھر سے کچھ ذرا سمجھائیے، دوبارہ سمجھائیے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ مگر یہ لفظ یہودیوں کی زبان میں ایک گالی تھا، اور اس کو تھوڑا وہ کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا یا بکریوں کو چرانے والا یا ان کی نگہداشت کرنے والا، تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو جب صحابہ کو اس طرح کہتے ہوئے سنا تو کچھ یہودیوں نے بھی حضور کو جو ہے کھینچ کے اس طرح کہنا شروع کیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ وہ گستاخی کرنا چاہتے۔ صحابہ کی نیت وہ نہیں تھی، صحابہ کی نیت تو رعایت کی تھی، کہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ بدتمیزی کریں۔ تو ایک صحابی تھے، ان کو ان کی زبان معلوم تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے آقا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو ہمارے حضور کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھی بھی تو کہتے ہیں یہی جملہ، یہی لفظ۔ اب اللہ نے آیت نازل فرمائی اور اس لفظ سے ہی منع کر دیا کہ یہ لفظ میرے حبیب کی شان میں یوز کرو ہی نہیں، استعمال کرو ہی نہیں، لیکن اس سے منع کرنے کے بعد کیا کہنا یہ بھی بتا دیا، سبحان اللہ، کرنا کیا وہ بھی بتا دیا۔
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، رائنا مت کہو، انظرنا کہو، یعنی یوں کہو سرکار ہم پہ نظر کرم فرمائے. سبحان اللہ. یہ مت کہو کہ رائنا رعایت کریں، بلکہ یوں کہو کہ سرکار ہم پہ نظر کرم فرمائے. میں نے کہا سر اگر آپ کسی چیز سے روکیں گے تو آپ کو کوئی چیز ان کو دینی پڑے گی کرنے کے لیے. اگر شرارت کرنے سے آپ روکتے ہیں تو آپ ان کو کھیلنے کے لیے لے جائیے. اب آپ کھیلنے لے جائیں گے تو اس انرجی میں اتنے تھک جائیں گے کہ پھر کلاس میں آ کے شرارت نہیں کریں، وہ اس کا طریقہ ہے. یا اگر کہا ایک کلاس میں تو کچھ بچے ایسے ہیں جو دیواروں پر یہ لکھتے رہتے ہیں، ادھر لائن کھینچی ادھر کسی کی پکچر بنا دی ادھر کچھ کیا. میں نے کہا آپ ایک ڈرائنگ کارنر بنا دو اور بچوں کو اعلان کر دو کہ جب ریسس ہوگی شارٹ ریسس تو اس ریسس میں جو بچہ بیوٹیفل ڈرائنگ اس بورڈ پر بنائے گا اس کو ہم کچھ نہ کچھ پرائز دیں گے. پھر وہ کلاس میں بیکار نہیں لکھیں گے، یہاں آ کے انعام کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. تو یو شوڈ سبحان اسٹاپ پیپل فرام سم تھنگ، یو ہیو ٹو گیو سم آلٹرنیٹو. اگر آپ کچھ آلٹرنیٹو دو گے تو اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آپ کو کسی چیز سے روکا ہے. اگر شراب کے نشے سے روکا ہے تو عشق رسول کا ایسا نشہ دیا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. سبحان اللہ. آپ کی آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. اور محبت سے بولیے. تو شراب جو ہے یہ حرام ہے. اسی طرح نشہ کرنا، جو بھی نشہ ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں. تو اگر شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں ہے، ایک بار بندہ شراب کے نشے میں یا کسی بھی نشے میں دھت ہو گیا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود ہی معلوم نہیں ہوتا. آپ نے کتنی شرابیوں کو دیکھا ہوگا گٹر میں گرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کو اٹھا کر لے جائے تو بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پڑا رہتا ہے، اس کے منہ میں گٹر کا پانی جاتا رہتا ہے، بدبو پڑی رہتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ نشے کی وجہ سے ہوا. نشے میں انسان، اچھا زیادہ تر نشہ کرنے والے آپ کو کہاں دکھتے ہیں؟ ریل کی پٹری کے پاس، جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں، جہاں لوگ پاخانہ کرتے ہیں، وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں. اور نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اتنی گندی جگہوں پر بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا. یہی حالت بار بار گناہ کرنے والے کی بھی ہے کہ وہ اس گناہ کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اس گناہ کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 40 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں. انسان ایک لفظ اگر جھوٹ کا بولے گا، فرشتے اس کے رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. تو جو شراب پی کر کے بدبو نکالے گا اپنے منہ سے، اس کے قریب رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ بلکہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اس پر غور کیجئے. اور اگر ہم شرابی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ہم نشے والے نہیں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم کو جو خیر امت کا تاج دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ ہم برائیوں کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیں، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے. وہ کہ جو بھی بدکاری انسان کرے گا، شراب اگر پی لیا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ پیشاب بھی پی سکتا ہے، وہ پاخانہ کھا سکتا ہے. اس طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. اس لیے نشے کی لعنت سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. شراب پینے کے تعلق سے حدیث شریف میں، اب میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شراب کو آپ اور سارے نشوں پر قیاس کیجئے، امپلیمنٹ کیجئے کہ جو بھی نشہ ہوگا اس پر یہ وعیدیں ہم سنیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت کی. ایک شراب کے بارے میں کتنے لوگوں پر؟ 10 لوگوں پر لعنت کی. اور لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دور. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جہنم سے قریب ہو جائے گا، وہ جنت سے بھی دور ہو جائے گا.
وہ اللہ کی رحمت سے قریب، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو وہ رسول سے بھی دور ہو گیا، حضور سے دور ہو گیا. جو حضور سے دور ہو گیا وہ جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم یہ پڑھتے ہیں نعتوں میں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. 10 لوگوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی. اب سنو کون کون اس میں انوالو ہوتا ہے. لوگ کہیں گے ہم خود نہیں پیتے، اور میری تو دکان ہے، میرا دھندا ہے. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں میرا دھندا ہے، میں پیتا نہیں ہوں، میں نہیں پیتا ہوں، لیکن میرا وہ بزنس ہے. اب سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرمایا 10 لوگوں پر لعنت کی. نمبر 1 شراب بنانے والے پر، اس پر بھی اللہ کی لعنت. نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، کہ ایک شخص خود تو بناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بناتا بھی ہے اور اس کا کوئی باس ہے جو اس سے کام کرواتا ہے. وہ خود شراب نہیں بناتا لیکن اس نے کسی کو کام پہ لگا رکھا ہے، اس پر بھی لعنت ہے. حالانکہ وہ یہ ہاتھ اٹھا دے گا میں تو نہیں بناتا ہوں شراب، وہ تو فلاں بناتا ہے، لیکن کس کے کہنے پہ بناتا ہے؟ تمہارے کہنے پہ بناتا ہے. اس لیے نمبر 3 شراب پینے والے پر. نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، جو ٹریفکنگ کرتے ہیں نا، جو ڈرگ کی ٹریفکنگ کرتے ہیں، ڈرگ ایک دوسرے کو سپلائی کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت. نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، یعنی کہ اس چین میں جو بھی شریک ہوگا وہ سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. نمبر 6 شراب پلانے والے پر، وہ جو ساقی ہوتا ہے یا جو پیش کرتا ہے اس پر. نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، جو کاؤنٹر لگاتا ہے یا چھپے چھپے بیچتا ہے یا پھر ظاہری طور پہ بیچتا ہے. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، جیسے ابھی ایک باپ ہے جو شراب کا دھندا کرتا ہے یا نشے کا دھندا کرتا ہے، اور باقی گھر والے اس دھندے سے کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں، ہم بیچتے نہیں ہیں، لیکن آپ کھا تو رہے ہیں نا، تو آپ پر بھی لعنت ہوگی. اس لیے ان پر بھی جو اس کی قیمت کھاتے ہیں. نمبر 9 شراب خریدنے والے پر. نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر، یعنی سمجھو ایک نوکر نے، کسی مالک نے کسی نوکر کو بھیجا، وہ نوکر شراب نہیں پی رہا ہے لیکن وہ کسی مالک کے لیے خرید کے لا رہا ہے، اس پر بھی لعنت، اور جس نے بھیجا اس پر بھی لعنت. اس طریقے سے ایک نشے کی چیز کے تعلق سے 10 لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور اللہ کی لعنت ان پر نازل ہوگی. یہاں تک کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے. ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. انجام ان کا یہ ہوگا. آپ دیکھو آج زلزلے بہت شدید آتے ہیں اور بہت فریکوینٹلی زلزلے آتے ہیں. ابھی کل ہی نیپال، یو پی اور دہلی کی طرف سے پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جن کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے وہ قیامت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بندروں اور سوروں کی طرح سے ان کی شکلیں بنا دی جائیں گی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہوں گی، اچھل کود کرتے رہیں گے، ان کی حرکتیں سوروں جیسی ہوں گی. سور کو آپ اچھا کھانا ڈالیے وہ نہیں کھائے گا، وہ جوہڑ میں جا کے ہی کھاتا ہے، وہ جا کر کے گٹر میں ہی کھائے گا، وہ گندے پانی میں ہی کھاتا ہے. اسی لیے تو اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ گندی جگہ پر جا کے کھاتا ہے. نمبر 2 وہ بڑا بے حیا ہوتا ہے. ایسا بے حیا جانور آپ کو نہیں ملے گا جتنا سور بے حیا ہوتا ہے. اسی لیے بہت سارے بے حیا لوگوں کو لوگ سور کی گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ گالی دینا حرام ہے، گالیاں دینی نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے. تو ان جانوروں کی کچھ خصوصیات، جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہمارے خون کے ذریعے سے ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. نام کا اثر ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. بزرگوں کے نام پر نام رکھو گے تو ان کی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. ان کے نام کی برکتوں سے تمہیں دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آئے گا اور قیامت کے دن میدان حشر میں وہ آواز لگائے گا محمد کو بلایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جتنے محمد نام والے ہوں گے وہ سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. تو فرشتہ کہے گا میں نے تو سب کو نہیں بلایا تھا، میں نے تو رسول اللہ کو بلایا تھا، ان کا نام محمد ہے. تو اللہ فرمائے گا میرے فرشتے رہنے دے، اب میرے حبیب
حبیب کے نام پر آ گئے ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ سوچو ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی ہے کہ صرف نام رکھا گیا تو اس کی اتنی برکت ہے، تو جو کام کا مسلمان بن جائے گا اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو آج یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج یہ لعنت بڑی عام ہو گئی ہے، نشے کی لعنت بہت عام ہو گئی ہے۔ اس پر بولنے کے لیے بڑے بڑے سیمینارز کیے جا سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم ایس ڈی آئی امید، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایس ڈی آئی چینل، ہمارے سمیر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ اس کو پبلش کرتے ہیں ایس ڈی آئی چینل کے ذریعے سے 1 ملین سے زیادہ ہمارے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک ہم نے چینل ایجوکیشن کے سلسلے میں ایک اور چینل ہم نے اوپن کیا ہے، اس کا نام ہے ایس ڈی آئی امید، UMMED۔ اپنے بچوں کو یہ چینل سبسکرائب کروائیے۔ کتنے کورسز ایس ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے کورسز ایچ ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے کورسز بی ایس سی کے بعد ہوتے ہیں، کتنے نیٹ کے ایگزام کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، JEE کے ایگزام کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، IAS کے ایگزام کو کیسے دیا جائے۔ ہمارے پاس ایک پوری پڑھے لکھے نوجوانوں کی ٹیم ہے جو اس طرح پروگرامز کرتی ہے، سیمینارز کرتے ہیں۔ ہم ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بھی سیمینارز کرتے ہیں، ان کو لا کر کے بٹھاتے ہیں، ان کی پرسنل کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ خود الحمدللہ میرے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے ڈرگس سے توبہ کی ہے، یہاں بھی کی ہے اور انگلینڈ میں بھی کی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور ان کی زندگی اللہ نے سنوار دی ہے، ان کے ماں باپ کی دعائیں ہمیں ملی ہے۔ سنی دعوت اسلامی یہ ساری فیلڈز میں کام کر رہی ہے، ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے، نشے کی تباہ کاریوں کے بارے میں کام کر رہی ہے، لوگوں کو گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے قافلے کی صورت میں کام کر رہی ہے، دارالعلوم کی صورت میں ہم کام کر رہے ہیں، مکاتب کا جال الحمدللہ بچھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں جاتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہیں، خواتین کا شعبہ ہمارا ہے۔ اس طریقے سے درجنوں شعبے ہمارے پاس ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک سالانہ ایک اجتماع آتے ہیں، کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو انسپائر کریں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرنا کیا چاہیے اس کا بھی تو سسٹم دینا پڑے گا کہ اب اگر قرآن شریف پڑھنے کی ہم نے فضیلت بیان کر دی یہاں پر، اور امیر سنی دعوت اسلامی نے بہت جوشیلا بیان کر دیا، سید امین صاحب نے آ کر کے بہت اچھے سے بیان کر دیا کہ قرآن سیکھو، قرآن سیکھو۔ اب سیکھنا کدھر؟ تو اس کے لیے مکاتب بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آؤ مکتب میں آؤ۔ ابھی میری عمر بڑی ہوگی، میں کہاں جاؤں؟ بڑوں کے لیے بھی ہمارے پاس انتظامات ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کئی جگہوں پر بڑے سفید داڑھی والے آ کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ قرآن کریم الف با سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار بہت زیادہ قرآن شریف نہیں سیکھے گا، اگر بسم اللہ ہی سیکھ کے چلا گیا وہ بسم اللہ قبر میں تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ قیامت کے دن اٹھے گا، سورہ فاتحہ تجھے بخشوانے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، قبر میں سورہ ملک آ کر تیرے لیے فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی بن جائے گی اور تجھے بخشوا کر اللہ کی بارگاہ سے رہے گی۔ یہ ساری چیزیں پھیلانا بہت ضروری ہے۔ اچھائی کو پھیلانے والے بنو، بدبو پھیلانے والے مت بنو، برائیوں کو پھیلانے والے مت بنو، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، دیکھیے اللہ قسم یاد فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا۔ پیپ سمجھتے ہو؟ بدن سے جو نکلتا ہے خون، جو پکے باہر نکلتا ہے زخم سے، وہ قیامت کے دن اللہ وہ پلائے گا جو ایک گھونٹ بھی شراب کا پیے گا۔ اب شراب کے ساتھ دوسرا نشہ بھی آپ سمجھ لو، اس نشے کے ساتھ اس کو جوڑ لو۔ اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے حوض قدس سے پلاؤں گا، سبحان اللہ، پاکیزہ اس کو میں پانی پلاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میرے خوف سے اگر یہ نشہ تم چھوڑ دو تو پھر جو میں پلاؤں گا اس کا نشہ کچھ پاکیزہ نشہ ہوگا، وہ شراب طہور ہوگی، ماشاءاللہ وہ جنت میں پلائی جائے گی۔ تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے والا بندہ بہت عظیم بندہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ جی سو گئے؟ جاگ رہے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ، بچے بھی بہت اچھی طرح جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے اتنے سٹینڈ سٹل آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ بھی پہلی رو میں، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ورنہ بچے تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھو نا بچے کتنا اچھا اگزامپل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو بھی سلامت رکھے، ان کی تربیت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ ریئلی بیوٹیفل ماشاءاللہ، آئی ریئلی اپریشیٹ یو۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بچوں آپ کو سنتے ہوئے، خاموشی سے سنتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ بھی نعت نہیں، میں بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ دس از ویری انکریجنگ، بہت انکریجمنٹ مجھے مل رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہم گناہ کو چھوڑنے میں دیری کرتے ہیں،
ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں، دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو وجود ہے نا، اس کے دو ایسینشیل حصے ہیں. ایک ہماری باڈی ہے اور ایک ہماری روح ہے. دونوں کی کمبینیشن سے ہم زندہ ہیں. اگر باڈی میں روح نہیں ہوگی تو کیا ہم زندہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں کیا کہا جائے گا؟ مردہ کہا جائے گا، کیونکہ روح کے بغیر انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح سے ہماری باڈی کو سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت کھانے سے ملتی ہے. کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، روٹی کھانے سے، گوشت کھانے سے، سبزی کھانے سے، مچھلی کھانے سے، وٹامنس کھانے سے، بادام، پستہ، کاجو، یہ وہ کشمش، پتہ نہیں کھجور، کیا کیا ہم کھاتے رہتے ہیں اور شربت پیتے رہتے ہیں. ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. آواز نہیں آئی؟ بہت بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں، بہت جوش میں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في بسم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری جواب دیجیے کیا ہے؟ روح. آپ میرے ساتھ ڈسکس کیجیے. ایک جسم ہے، دوسرا کیا ہے؟ روح. جسم کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ روح چاہیے. جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، رائٹ؟ کھانے کے بغیر ہماری طاقت نہیں رہے گی. اسی طرح روح کو بھی سروائیول کے لیے کچھ کھانا چاہیے. اب روح کا کھانا چاول، روٹی، گوشت، سبزی نہیں ہے. روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اچھا، جس طرح سے بدن انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. بدن بیمار ہوگا جراثیم سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے، اور روح بیمار ہوگی گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے. یہ روح کو بیمار کرنے والے جراثیم یہ گناہ ہے. اب اگر جسم بیمار ہو گیا تو اس کا علاج دواؤں سے ہوگا، اور روح بیمار ہو گئی تو اس کا علاج توبہ سے ہوگا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا ایگزامپل آپ کو، لیکن سمجھانے کے لیے بڑا اچھا ہے. ہم جب قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے بدن کا کچھ حصہ تو وہ ناپاکی اس کو لگتی ہے نا، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. تو اس کو اسی وقت صاف کر دیتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں نہیں بعد میں پھر کر لیں گے، بعد میں پھر کر لیں گے؟ ایسا بتائیے، جواب دیجیے. فوراً کر لینا. اسی وقت نا. اگر پانی اندر نہیں ہوگا تو پھر چلاتے بھی ہیں باہر سے کسی کو بلا کے کہ بھائی کوئی آؤ تو صحیح پانی لے کے آ جاؤ. جسم کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہم ذرا بھی دیر نہیں کرتے، لیکن روح کی جو گندگی گناہوں کی اس کو صاف کرنے کے لیے ٹالتے رہتے ہیں کہ آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، بعد میں کروں گا، یہ کروں گا. نہیں، اسی لیے 5 وقت کی نماز ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کی جو گندگی ہوتی ہے نا، گناہوں کی گندگی جس سے روح آلودہ ہوتی ہے، وہ نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہم کو پاک کرتا ہے اللہ تبارک. سبحان اللہ بولنے سے بھی ہم پاک ہوتے ہیں. ہم سبحان اللہ بول کر اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا جب ہونے لگتا ہے، عمر اس کی جب بڑی ہونے لگتی ہے تو وہ کمزور ہونے لگتا ہے. بچپن میں بھی کمزور رہتا ہے، جوانی میں طاقت رہتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور ہونے لگتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے. مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال کی عمریں پاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی مضبوط رہتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ لوگ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے کا گھی کھایا تھا اس لیے مضبوط ہے. سنو، ایسا نہیں ہے. ایک فیکٹر وہ بھی ہے، لیکن دوسرا جو روحانی فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں ایک بزرگ کے ذریعے سے. حضرت سیدنا ابو طیب طاہر طبری شافعی، یہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے، چلتے پھرتے بالکل چاق و چوپن، بالکل فٹ اینڈ فائن، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں. He was very fit and fine. Say, come on. He was very fit and fine. How many years? کتنے سال کی عمر تھی؟ 100 years. But he was fit and fine. یہاں 50 میں پہنچتے پہنچتے لوگ ڈھیلے ہونے لگتے ہیں، 40 کے بعد نیچے اترنے لگتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. He was absolutely fit and fine. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جوانی کا یہ 100 سال میں آپ کی جوانی کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
میں نے اپنی جوانی میں اپنے جسم کو گناہوں سے بچا کے رکھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھا. اس سے پتہ چلا کہ جوانی میں گناہ کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ سے جوانی میں بچ گیا تو وہ جسم بڑھاپے میں اس کو عبادت میں طاقت دیتا ہے. پھر اسے کرسی پہ نہیں پڑھنی پڑتی نماز، بلکہ وہ پورا کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، پورے سجدے کرتا ہے. ورنہ کتنی پیشانیاں ایسی ہیں جو بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد زمین پر سجدہ کرنے کو ترس جاتی ہیں. وہ نیچے جھکنا چاہتے ہیں لیکن وہ جھک نہیں سکتے، اس لیے کہ جوانی میں انہوں نے جھکنے کی کوشش نہیں کی، تو بڑھاپے میں پھر اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی. ہاں کچھ لوگوں کے جینوئن پرابلم ہو سکتے ہیں، کچھ ایکسیپشن ہیں، جو اچھے لوگ بھی ہیں جس میں کبھی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نمازوں کی پابندی اپنی جوانی میں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد میں جو بہت اچھے سے پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد گھٹنے ہی جواب دے جاتے ہیں، پھر زمین پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. صلی اللہ علیہ رسول